میں آج گورنمنٹ کالج ٹونک کے یوٹیوب چینل میں سبھی تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج جو موضوع ہے شوانی نگاری سے متعلق ہے، اور اس میں بی اے پارٹ شوم کے طلباء استفادہ ہو سکتے ہیں اور دیگر جماعت کے طلباء بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شوانہ نگاری سے متعلق آج میں شوانے کی تعریف، شوانے کا فن اور شوانے نگاری کی قسمیں کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ شوانے کیا ہے اور اس کا فن کیا ہے، اس کی خصوصیات کی وجہ کیا ہے، اس سے متعلق میں گفتگو کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے پہلے رپورٹ تاج پڑھی، اس کا مطالعہ کیا، انشاء نگاری سے متعلق آپ نے مطالعہ کیا۔ آج میں شوانے نگاری سے وابستہ نثر کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ شوانے کی ایک ساکھ ہے، لیکن بعض جو خصوصیات کی وجہ سے ہیں اس کا شمار ادب میں بھی کیا جاتا ہے۔ شوانے انسان کی پیدائش، خاندان، اس کی تربیت، تعلیم، مشاغل اور زندگی کے کام اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ کسی فرد کے ظاہر اور باطن، اس کی عادات و اطوار، اخلاق، معاشرتی نفسیاتی کیفیت اور کہیں جو اس کی زندگی کی نشیب فراز کی داستان ہیں۔ اردو اپنے بال و فر سنوارنے تے ہی سر سید کے عہد میں اس قابل ہو گئی کہ شوانے جیسی مشکل چیز کو اردو میں فن کی حیثیت سے برتا جانے لگا، جبکہ عربی اور فارسی جیسی زبانوں میں بھی فنی معیاری کے مطابق اعلیٰ اور کامل شوانے عمریاں نہیں ملتی ہے۔ یعنی سر سید کے عہد میں بھی شوانے نگاری کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی معیاری جو شوانے نگاری تھی وہ سر سید کے عہد میں تحریر ہونے لگی تھی، جس کے مطابق سر سید نے کے عہد میں بہت سے مصنف نے اس موضوع کو آگے بڑھایا، اور اس روایت کو آگے بڑھنے میں اس عہد میں بہت استفادہ ہوا۔ میں شوانے کی تعریف، یعنی شوانے کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ شوانے عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی واقعات ہے، حادثات، رودات اور حالات کے ہیں۔ یہ لفظ شانہ کی جمع ہے، یعنی شانہ جہاں ہے اس کی واحد جو ہے شوانے ہیں، اور اس کی جو جمع ہیں شانہ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ اس میں کسی واقعات کو، کسی حادثات کو، کسی رودات کو پیش کیا جاتا ہے، وہی شوانے کہلاتی ہے۔ اور یہ شوانے ہیں جو عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو دیکھیے،
آگے مختلف جو اہل قلم نے شوانے کی تعریف اس طرح سے کی ہے، میں نے مختلف جو اہل قلم کار ہیں انہوں نے شوانے کی تعریف الگ الگ انداز میں پیش کی ہے۔ جیسے کارلائل نے کہا ہے کہ فرد کی داستان حیات بتاتا ہے، یعنی داستان حیات بتاتا ہے ویکتی کی، فرد کی۔ ایمرسن کا خیال ہے کہ جب کوئی عظیم تر انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے تو وہ شوان عمری وجود میں آتی ہے، یعنی کوئی عظیم جو انسان ہے، عظیم تر انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے، خلاصہ کرتا ہے۔ کوئی بھی عظیم انسان ہو تو وہ دوسرے عظیم انسان کی زندگی کا خلاصہ کرتا ہے، تو وہ شوان عمری اس سے وجود میں آتی ہے، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس سے اس کا ارتقاء مانا جاتا ہے۔ اس سے متعلق میں آگے گفتگو کرتا ہوں کہ اسٹریلنگ کے مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنی تصنیف میں اسے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک کسی معمولی انسان کے سفر زندگی کی روداد بھی ایسی دلکشی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے آدمیوں کی توجہ کا مرکز بن جا سکے۔ یعنی اسٹرنگر نے صاف دعویٰ کیا ہے کہ اپنی تصنیف میں اسے ثابت کر دینا اور کسی معمولی انسان کے سفر کی زندگی کو ایک روداد کے روپ میں، روداد کے ساتھ اگر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہیں آدمیوں کی طرف توجہ دیتی ہے اور وہ مرکز بن جاتی ہے۔ تو زندگی کی تصریح کرنا ہی شوان نگاری ہے۔ شوان نگاری سے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی فرد کی شخصیت کی ترجمان کیا جاتا ہے تو اسے شوان نگاری کہلاتی ہے۔ کسی شخص کی حقیقی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں، یعنی غرض شوان عمری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کی اور یہ شخصیت اہم ہو تو کیا کہنا کہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویریں پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ اس میں پیش کیے گئے واقعات قارئین کے لیے پرکشش ہو، انداز بیان پر تاثر ہو۔ جو شوان نگار ان باتوں کو پورا کریں اسے کامیاب شوان نگار کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کہیں جو ایسے شوان نگار ہیں جو اس میں شخصیت اور زندگی کی پیش آنے والی جو واقعات ہیں ان کی تصویریں پیش کی جاتی ہے، اس سے متعلق جو تصویریں ہیں اس میں اتاری جاتی ہے اور ہر لحاظ سے مکمل ہو اور اس واقعات کو پرکش انداز میں پیش کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو۔ جو شوان نگار ان باتوں کو پورا کر سکے وہ کامیاب شوان نگاری کہلاتی ہے۔ کیونکہ کہیں ایسے شخص ہیں جن کی شخصیت کے بارے میں کئی ذریعے بنتے ہیں، کئی مواد حاصل ہو سکتا ہے، یعنی قلم اٹھانے والا جو مصنف ہوتا ہے وہ ساری باتیں جانتا ہے اور ان باتوں کو وہ اپنے قلم کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ پیش کرنے پر وہ اس میں اس فرد کی شخصیت جھلکتی ہے، اس کی شخصیت سامنے آتی ہے اور فرد کا جو شخصیت ہے وہ قاری کو پڑھنے میں حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور
اس طرح سے شوان نگاری میں مصنف نگار اپنے قلم کے ذریعے ساری باتیں پیش کرتا ہے۔ شکریہ۔ اگلے ٹاپک جو موضوع ہے اس میں شوانے سے متعلق مطالعہ کریں گے۔ شکریہ۔